ہوم میڈ گرل برگر لیکن فیل پیور کیفے وائبس۔ آج ہم بنا رہے ہیں جی چکن گرل برگر۔ یہ بہت جوسی، بہت یمی، بہت فلیورفل بنتا ہے۔ بالکل بھی آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ ہم گھر پہ بیٹھ کے ریسٹورینٹ کیفے والا برگر کیسے کھا رہے ہیں۔ ریسیپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں۔ میں نے پیاز لیے ہیں 2 بڑے سائز کے، ان کو میں نے چاپ کر لیا ہے۔ چاپ کرنے کے بعد میں نے ان کا ایکسٹرا پانی نکال دینا ہے۔ کوئی بھی کپڑا لے لیں آپ، اس میں آپ اس کو اچھی طرح تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں، پانی سب اکٹھا ہو جائے، سارا پانی پیاز کا آپ نے نکال دینا ہے۔ پانی نکالنے کے بعد آپ نے پیاز کو ایسے الگ رکھ لینا ہے۔ میں نے 1 کلو قیمہ لیا ہے چکن کا۔ چکن کا قیمہ میں نے گھر میں ہی کیا ہے۔ پہلے چکن کو دھویا ہے، اس کے بعد چکن کو تھوڑا رکھ دیا تھا تاکہ اس کا جو سارا ایکسٹرا وہ پانی وانی نکل جائے۔ چکن کا قیمہ تیار کرنے کے بعد میں نے ایک بڑے برتن میں چکن کو ڈالا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس میں سیزننگ کرنی ہے جی، نمک ڈالا ہے اور اوریگانو ڈالا ہے۔ اس کے مسالہ جات بہت کم ہیں، اس میں سیزننگ بہت کم ہے، لیکن بالکل بھی یہ نا ایسا نہیں ہے کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے۔ یہ بہت اچھا گرل برگر بنے گا۔ آپ نے جی اس میں اوریگانو ڈالا ہے، اس کے بعد آپ نے کٹی ہوئی کالی مرچ ڈالنی ہے۔ اس میں 3-4 انگریڈینٹ ہی یوز ہوتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پہ اس کا برگر کا ٹیسٹ بہت مزے کا۔ جن لوگوں نے میرے ہاتھ کا یہ کھایا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ گرل برگر بہت اچھا، اور یہ اس میں ایسا ہے کہ اس میں کوئی فیٹ یوز نہیں ہوئی، کوئی اس میں ایسی چیز یوز نہیں ہوئی، نہ کوئی بائنڈنگ ایجنٹ یوز ہوگا، نہ کوئی انڈا، نہ کوئی کرم، نہ کوئی اس میں میدا، کچھ چیز یوز نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا جو لوگ ڈائٹ پہ رہتے ہیں ایز اے پروٹین کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ برگر نہ لیں، خالی جو پیٹی ہے اس کو بھی کھایا جا سکتا ہے، بڑی مزے کی لگتی ہے۔ کیچپ ڈالا ہے جی، کیچپ ڈالا ہے، کیچپ اس کا مین انگریڈینٹ ہے۔ اس کے بعد میں نے جو پیاز تھا چاپ کیا ہوا، پانی نکالا ہوا، وہ تقریباً 4 to 5 ٹیبل سپون بن گئے ہیں۔ ہاتھوں کو آپ نے اچھی طرح واش کر لینا ہے۔ کھلے برتن میں آپ نے سارا قیمے کے انگریڈینٹ ڈالے ہیں۔ اب آپ نے اس کی جو مین ٹپ ہے وہ یہ ہے، اس برگر کو بنانے کے لیے جسٹ یہاں پہ سارا کام آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے قیمہ اکٹھا کیا، مکس کیا، اور اب آپ نے اس کو جی کٹائی کرنی ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو ایسے اٹھانا ہے اور زور سے ایسے پٹخنا ہے۔ سارے قیمے کو تھوڑا تھوڑا ہاتھ میں لے کے آپ نے اس طرح ہی کرنا ہے۔ یہ اگر آپ نہیں کریں گے آپ کی پیٹی کھل جائے گی، آپ کی پیٹی بکھر جائے گی۔ یہ 3 سے 4 دفعہ آپ نے پورے قیمے کو ایسے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کرنے کے بعد آپ نے قیمے کو ہلکے ہاتھ سے جیسے آٹا گوندتے ہیں مسلنے کے سٹائل میں، اینڈ پہ آپ نے اس کو ایسے اس کو مسل لینا ہے۔ ساری ایئر اس کی نکل جائے گی، پھر یہ پیٹی بائنڈ رہے گی اور یہ بالکل بھی نہ کھلے گی نہ ٹوٹے گی۔ تو یہ اس کی مین ٹپ تھی جس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اب یہ جی ہے تقریباً 1 کلو قیمہ تھا، تو یہ اس میں تقریباً 11 پیٹیز تیار ہو جائیں گی۔ 11 پیٹیز بن جاتی ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ اس میں 1 کلو قیمے میں کتنی پیٹیز ہیں۔ 11 برگرز آپ بنا سکتے ہیں۔ وہ 1 کلو قیمہ تھا، 1000 گرام قیمہ ہو گیا، اور 100 گرام جو ہم نے میرینیشن ڈالی ہے آلموسٹ وہ 100 گرام ہو جاتی ہے۔ نمک آپ نے ضرور چیک کر لینا ہے اس جگہ پہ آ کے، تھوڑا کم ہو تو آپ اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے چھوٹا سا پارٹ لیں قیمے کا، اس کو ہلکا سا توے پہ ٹرائی کریں، اگر وہ آپ کو سب کچھ ٹھیک لگے تو بس ٹھیک ہے۔ اچھا جی، میں نے 100 گرام کی پیٹی بنانی ہے۔ برگر میں بالکل بھی مناسب سائز کی جو پیٹی ہے وہ 100 گرام کی ہے، اور ہوٹلز اور کیفے میں تو بہت باریک سی پیٹی یوز ہوتی ہے، لیکن اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو 100 گرام کی پیٹی بنائیں۔ کوئی سا بھی ڈھکن لے لیں۔ میں نے یہ لیا تھا، میرے پاس یہ چھوٹے چھوٹے بیگز ہوتے ہیں گھر میں، آپ کوئی کلنگ فلم لے سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا لے سکتے ہیں، پلاسٹک کا پیپر کوئی بھی جو آپ کو پیٹی بنانے کے کام آئے۔ آپ نے جی کوئی بھی گھر میں ایسے سائز کا ڈھکن لینا ہے جو برگر کے سائز کا ہو، اس کو آپ نے اس کو رکھ کے اور پیٹی کی شیپ دے لینی ہے، کیونکہ ہاتھ میں یہ شیپ سیٹ نہیں ہوتی، بالکل بھی سیٹ نہیں ہوگی۔ آپ نے اس کو اسی طرح سیٹ کرنا ہے، اس طرح سیٹ کر کے اس جگہ پہ آ کے آپ یہ والی پیٹیز اس طرح ہر پیٹی کو الگ بیگ میں ریپ کر کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا آج ارادہ نہیں ہے بنانے کا، آپ جسٹ ایسے ریپ کریں اور ان کو فریز کر دیں۔ جب آپ کا ارادہ ہو برگر کھانے کا، آپ اس پیٹی کو نکالیں، گرل کریں اور اس کو آپ یوز کریں۔ لیکن ہم آج برگر بنائیں گے۔ میں نے اس میں جی ½ کپ مایونیز لی ہے، میں 4 برگر ریڈی کر رہی ہوں، اس کے لیے میں نے ½ کپ مایونیز لی ہے۔ مایونیز کے اندر میں نے اس میں اوریگانو ڈالنا ہے اور میں نے اس میں مسٹرڈ پیسٹ ڈالنا ہے۔ مسٹرڈ پیسٹ جو ہے بس یہ 2 چیزیں ہی اس میں ڈلیں گی، مسٹرڈ پیسٹ اور اوریگانو۔ آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے، یہ بہت مزے کی اس کی سوس بنے گی۔
بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس کا۔ آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے، مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے تھکنیس اس کی کیسی ہے، پھر ہم اس کو برگرز میں استعمال کریں گے۔ سیلڈ آپ نے کاٹ لینی ہے، کھیرا کاٹ لینا ہے، ٹماٹر کاٹ لینے ہیں، آئس برگ آپ نے رکھ لینی ہے، چیز آپشنل ہے، اگر آپ چیز رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن آن کر لیں۔ اگر بیل کا بٹن آپ آن کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ریسیپی آتی ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی اور آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو مل جائے گی۔ یہ سیلڈ میں نے کاٹ لی ہے۔ سیلڈ جو ہے ہم اس کو برگر میں یوز کریں گے، اس کو الگ رکھ لیں گے۔ یہ جی میں نے پین گرم کیا ہے، میرا کاسٹ آئرن کا پین ہے، اس کو میں پہلے گرم کرتی ہوں۔ اچھی طرح گرم کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہے میں نے آئل ڈالا ہے، تھوڑا سا میں نے آئل ڈالنا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس برگر کو اس میں گرل کر لینا ہے۔ ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو رکھنا ہے، اس کو ہم گرل کریں گے۔ بار بار اس کو آپ نے پلٹنا نہیں ہے، جب یہ ایک طرف سے شیپ لے لے گی پیٹی پھر آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ اگر اس میں کلر آ گیا ہے اچھا گولڈن سا تو پھر آپ نے چیزوں کو نا بہت زیادہ ہلاتے نہیں ہیں۔ کھانا پکاتے وقت اکثر لوگ یہ ہے کہ بار بار ہلاتے ہیں، بار بار چیک کرتے ہیں، اس سے کھانا ہمیشہ لیٹ ہوتا ہے اور اس کا ٹیکسچر بھی اچھا نہیں بنتا۔ آپ کوشش کریں کہ بڑے پیشنٹ رہیں، بڑے آرام سے کام کریں، بڑے سکون سے، بڑے اچھے ماحول کے ساتھ۔ آپ نے جی میں نے بس اس کو ایک سنگل پلٹ دینا ہے، آپ نے ایک دفعہ ادھر سے پک گئی ہے، ایک دفعہ ادھر سے، اینڈ پہ ہلکا سا کانٹے کے ساتھ اس کو گود دیں تاکہ جو ایکسٹرا اگر کوئی بلڈ وغیرہ ہو، کوئی کچھ ہو تو وہ نکل جائے۔ بس اس کے بعد آپ نے برگرز ریڈی کرنے ہیں۔ برگر کو میں نے ہلکا سا جی مکھن لگا لیا ہے، ہلکا سا دیکھیں میں نے بالکل پین میں مکھن ڈالا۔ برگر کو ہلکا سا ہم بٹر لگا کے اس کو گرم کر لیں گے۔ گرم کرنے کے بعد ہم اس کو اسمبل کریں گے۔ اسمبل کرنے کے بعد جب میں نے دیکھا تو میرے گھر میں نے جو ویڈیو ریکارڈ کی تھی کہیں انلکلی میری کمپلیٹ اسمبلنگ کی ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکی۔ میں نے سوچا ایسے ہی جانے دیتے ہیں، ابھی ہم نیو ہیں، ہمارا چینل نیو ہے، چھوٹے موٹے مسائل آتے رہتے ہیں، اس کو اگنور کیجیے گا۔ بس ریسیپی کو ضرور فالو کریں۔ میرے میسج میں آپ آ کے بتا سکتے ہیں، کوئی آپ کو ایشو آئے، کوئی مسئلہ آئے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گی کوئی بھی آپ کو پرابلم ہو بنانے میں۔ جی میونیز آپ نے لگا لی ہے، اگر آپ نے رکھنی ہے نا اس کے اندر چیز سلائس رکھنا ہے تو جو پیٹی بنا رہے ہیں اس کے اوپر رکھ دینا، گرم کے اوپر، وہ تھوڑا میلٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں جناب جی میں نے آئس برگ رکھوں گی، کھیرا ٹماٹر رکھوں گی، اور میں کھیرا ٹماٹر والی ریسیپی رکھتے وقت شاید مس ہو گئی تھی۔ بہرحال اس میں ہم برگر بنائیں گے، اس کو پیٹی کو رکھیں گے، سب کھیرا ٹماٹر رکھیں گے اور ہم اس کو سرو کریں گے۔ سیکنڈ جو آپشن ہے پیٹی رکھنے کا، آپ اس کو ہلکی سی ساری پیٹیز بنا کے اس کو ہلکا سا ایک طرف سے پلٹیں اور اس کو فریز کر دیں، اینی ٹائم کھانے کے لیے تیار ہے۔ بہت ہی مزیدار یہ گرل برگر ریڈی ہے۔